من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ يُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کا وارث بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے۔ میں حفیظ، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں۔ اسی طرح ہم نے جگہ دے دی یوسف کو مصر کی زمین میں، جہاں چاہے وہ رہے، یتبوأ منہا حیث یشاء، مصر میں جہاں چاہے رہے، اور ہماری رحمت متوجہ ہوتی ہے جس کی طرف ہم چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور آخرت کا اجر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے۔ آخرت کا اجر بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سرکاری عہدہ اور منصب طلب کری کہ آپ پریشان ہو کہ 14 سال کی پلاننگ کیسے ہوگی، 7 سال تو فراوانی کے ہیں اور 7 قحط کے ہیں، یہ کیسے ہم چلائیں گے؟ تو آپ مجھے اس پر مقرر کر دیجئے۔ منصب طلب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص عہدہ اگر طلب کرنا چاہے آدمی تو کسی سے طلب کر سکتا ہے، یہ یہاں معلوم ہوا، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ایسا احساس ہو کہ دوسرا کوئی آدمی اچھا انتظام کرنے والا نہیں ہے، اور اگر میں طلب نہیں کروں گا تو پھر میری جگہ جو دوسرا آئے گا وہ کھانا خرابی کر دے گا۔ اس کے لیے امت کو اور خلق خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے اگر وہ جگہ طلب کریں تو طلب کر سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہو گیا تھا کہ آگے اگر اس کو صحیح آدمی نے ہینڈل نہیں کیا اور اس پر مقرر نہیں ہوا تو خلق خدا میں پریشانی ہوگی، قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، بھوکے مرنا پڑے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں انہوں نے عہدہ طلب کیا۔ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ یہ تو یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا۔ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عہدہ طلب کرنے والوں کو عہدہ دیا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے فرمایا کبھی کوئی امارت طلب نہ کرنا، یہ بھی فرمایا کبھی کوئی عہدہ طلب نہ کرنا، کیونکہ تم خود سوال کر کے عہدہ حاصل کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بغیر طلب کیے ہوئے عہدہ مل جائے
تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اگر طلب کر کے اگر آدمی عہدہ حاصل کرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تائید، اعانت اور مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے عہدہ طلب کرنا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی مومن کے لیے عہدے میں، امارت میں خیر نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لانے کی غرض سے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ راستے میں تھے تو ایمان لانے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایمان قبول کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا دستہ آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے دعوت کے لیے، اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو ان کو پکڑ کر لائیں گے اور پھر آپ کو جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایک دستہ بھیجا ہے، تو حضرت سدائی نے فرمایا رسول اللہ اس کو واپس بلا لیجیے، میں اپنی قوم کی ایمان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلا لاؤ، کہا میرے پاس تو کمزور اٹھنی ہے، میں پکڑ نہیں پاؤں گا، آپ کسی کو بھیجیے۔ چنانچہ آپ نے کسی کو بھیج کر وہ دستے کو واپس بلایا۔ انہوں نے ایک خط لکھا وہاں سے اپنی قوم کے نام۔ یہ خط جب وہاں پہنچا قوم کے پاس تو پوری قوم ایمان لے آئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی معمولی آدمی تو ہوگا نہیں، حضرت سدائی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں گے، اب کے قوم کے بڑے ہوں گے جن کی بات مان کر پوری قوم ان کی اقتداء میں ایمان لے آئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سدا انک لمطاع، آپ تو سردار معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کی بات پر لوگ ایمان لے آئے۔ تو حضرت سدائی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اللہ نے ہدایت دی۔ خیر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی قوم پر امیر بنا دوں، اصل مجھے وہ سنانا ہے۔ اب عہدہ آیا تھا سامنے سے، انہوں نے مانگا نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم کے نام ایک خط لکھا کہ بھائی یہ آپ کے آج سے امیر ہے، اور امیر کا کام یہ ہوتا ہے، گورنر ہے، سب چلائیں گے، زکوٰۃ وصول کرنا بیت المال میں، پھر ان کو غریبوں میں تقسیم کرنا۔ جس نے ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مالدار ہونے کے باوجود سوال کیا، غنی ہونے کے باوجود سوال کیا، تو اس کو سر کی درد کی بیماری ہو جائے گی اور پیٹ کی بیماری ہو جائے گی، سر کے درد میں بیماری میں مبتلا ہو جائے گا اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے سنا حضرت سدائی نے کہ جس وقت میں نے وہ کہا تھا کہ میرے لیے لکھ دو، اس وقت میں مالدار تھا۔ تو اب یہ دونوں خط لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ دونوں خط ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ نے فرمایا کہ لا خیر فی امارۃ لرجل مومن، الحمدللہ میں رجل مومن ہوں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ مومن کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو کہا بات تو وہی ہے، چاہے تو رکھو یا واپس کر دو۔ کہا میں واپس کرتا ہوں۔ اور پھر یہ دوسرا خط کہ آپ نے فرمایا کہ من سال الناس عن زہد غنا داؤن فی صداؤن فی الراس صداؤن فی البطن، تو میں اس وقت مالدار تھا۔ کہا بات تو وہی، کہا یہ خط بھی لے لو، اب مجھے نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کی کسی آدمی کی رہبری کر دو تاکہ ہم آپ کی جگہ پر ان کو عہدہ
دے دیں. انہوں نے کسی کی رہبری کر دی, ان کو عطا دے دیا گیا. بہت لمبی بات ہے. انشاءاللہ میں مسجد عائشہ میں آخر میں جب قرآن ختم ہوگا تو اسی حدیث کو سناؤں گا. میں آج نہیں سناتا مکمل, انتظار رہے گا آپ کو. پوری حدیث آگے ہیں, آگے کیا ہوا. تو یہ دو باتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ امانت میں کوئی خیر نہیں. عہدہ طلب کرنے سے تو بالکل شریعت میں منع کر دیا گیا ہے. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیوں طلب کیا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو میں نے وجہ بتا دی کہ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے وہاں پر تو بادشاہ کافر تھا, اور وہاں جو لوگ تھے اس کے وزارت میں وہ بھی سب کافر تھے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام قبول نہ کرتے تو یہ خود غرض لوگ تھے, جیسے آج کل ہیں خود غرض لوگ, تو اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے اور خلق خدا کی کوئی رعایت نہ ہوتی, اور بہت سارے لوگ بھوکے مرنے کا اندیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا. جو بصیرت اللہ نے ان کو دی تھی کہ اگر میں نہیں آیا تو 7 سال جو قحط کے ہیں اطراف کے لوگ بھوکے مر جائیں گے, اور ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہوگی. اس لیے یہ مانگنے میں ہی بہتری ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے مانگا ہو, اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہو کہ آپ مانگو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اگر کوئی جگہ ہو ایسی, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو نااہل لوگ وہاں بیٹھیں گے اور وہ ادارے کو برباد کریں گے, وہ جگہ کو برباد کریں گے, تو پھر ایسی صورت میں عہدہ طلب کرنا اور منصب مانگنا درست ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی کافر ہو تو اس کی ملازمت ہم قبول کر سکتے ہیں. کافر کی یعنی حکومت کافر کی ہو, اس میں ہم کو ملازمت کرنا ہو تو ملازمت کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا بادشاہ مصر کی ملازمت قبول فرمائی, حالانکہ وہ کافر تھا. لیکن امام جساس رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے. حضرت جساس رازی جو ہیں بہت بڑے آدمی ہیں, ان کی کتاب ہے تفسیر رازی, امام جساس رازی کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ, کہ تم مجرمین کے لیے مددگار نہ بنو, مجرمین کے لیے مددگار نہ بنو. تو کافر کی ملازمت کر کے گویا کہ اس کی مدد کرنا, یہ مجرم کی گویا کہ مدد کرنا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کی اور کافروں کی اعانت کرنا جائز نہیں ہے, تو عہدہ ان کا قبول کرنا بھی درست نہیں ہے. جیسے یوں سمجھو کہ آج کل بینک ہیں, اس میں رشوت ہوتی ہے, ناجائز کام, غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے. اس میں عہدہ قبول کرے, مینیجر بن جاوے, مینیجر کی آفر ہو یا کوئی پوسٹ کی آفر ہو اور اس کو قبول کر لے, تو گویا کہ مجرمین کی مدد کرنا ہوا. اس لیے علماء اس سروس کو منع کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ فوراً چھوڑ دو, بلکہ دوسری تلاش کریں اور مل جاوے تو اس کو چھوڑ دیں. بھوکا رہنے کو علماء نہیں کہتے ہیں کہ آج سے چھوڑو اور بھوکے رہو, بلکہ دوسرا اختیار کریں اور پھر یہ کو چھوڑ دیں. یہ بات ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ دیوبند میں تھے, دیکھو شریعت کیا سکھاتی ہے. تو ایک صاحب آئے, مہمان خانے میں تھے, کسی نے کہا کہ وہ بہت پریشان تھے,
کسی نے کہا کہ بازو کے کمرے میں کوئی مفتی صاحب ہے، یعنی ہمارے پاس آئے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں، آپ بمبئی سے تشریف لائے ہیں دیوبند تک، تو آپ وہیں پوچھ لیجئے، لیکن آپ پریشان ہو تو پوچھ لیتا ہوں کیا پریشانی ہے۔ کہا میرا سارا پیسہ فلمی ادھوگ میں لگا ہے، فلمی کاروبار میں، فلم انڈسٹری میں لگا ہے، اور وہ حرام ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ شریعت تو منع کرتی ہے۔ اب وہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہوٹلیں ہیں، اس پیسے سے جو کاروبار ہوا تو خود دوسرے کام بھی کر لیے ہیں، ہوٹل بنی ہے اور رہنے کا مکان ہے، یہ سب اسی پیسے سے بنا ہے۔ کسی نے ہم کو کہا کہ بھائی یہ تو سب چھوڑنا پڑے گا، تو یہ تو بہت پریشانی ہے، اس لیے ہم دیوبند آئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو بہتر مشورہ دیں گے، لیکن آپ مطمئن رہیں۔ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کماتے رہو حلال روزی، مثلا آپ کی ہوٹل ہے تو ابھی وہ حلال ہے سمجھو، اس کا جو آ رہا ہے اگرچہ آپ نے بنایا فلمی انڈسٹری کے پیسوں سے ہیں، تو ان میں سے جو آتا رہے اس کو تھوڑا 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 صدقہ کرتے رہو۔ کتنے کی یہ بنی ہے؟ مثلا سمجھو کہ 10 کروڑ کی ہے یہ ہوٹل، تو 10 کروڑ روپے آپ کو نکالنے پڑیں گے جب جا کے یہ پاک ہو جائے گی۔ اور آپ کا گھر اس طرح تھوڑا تھوڑا نکالنے کو کہیں گے، کھاتے بھی رہو اور نکالتے بھی رہو۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ یہی مسئلہ ملے گا آپ کو۔ تو کہا میں تو مطمئن ہو گیا، میں تو سمجھا کہ روڈ پر آ گیا، شریعت ایسا نہیں کہتی ہے، آسان ہے، علماء سے ملیں گے تو آپ کو حل ملے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ قبول کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، یہ ہماری شریعت میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملازمت اس لیے قبول کی اور درخواست کی، تفسیر مجاہد میں ہے، حضرت مجاہد تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا، اس لیے کافر کی ملازمت قبول کرنا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایمان لے آیا تھا۔ لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا، اس لیے دوسرے مفسرین نے تو یہ اشکال باقی رکھا ہے اور اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ عہد لے لیا تھا کہ آپ ہمارے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اگر کافر اور ظالم اور فاسق کی ملازمت قبول کرنے میں اندیشہ ہو کہ وہ حرام کام کی طرف مجھے بھی مجبور کرے گا، وہ جو کام کر رہا ہے اس کا کام ہمیں کرنا ہے، تو ہم بھی اس کے حرام کام میں اعانت کرنے والے بنیں گے، تب تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر حرام نہ ہو بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے کام میں دخل اندازی نہیں ہوگی، ہم شریعت کے مطابق کام کریں گے اور وہ اس کی اجازت دے دے اور دخل اندازی نہ کرے تو درست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ دخل اندازی کسی کام میں نہیں کریں گے اور ہم جیسا چاہیں گے شریعت مطہرہ کے مطابق کام کریں گے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کو قبول کر لیا۔ یہ ایک جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ایمان لے آیا تھا، ایک جواب یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، حفیظ علی، مجھ پر میں بات کر چکا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بادشاہ مصر نے دربار میں عزت اور منزلت عطا کی اور پورے مصر پر اللہ رب العزت نے ان کا اقتدار کامل کر دیا۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال اس نے تجربہ کیا اور یوسف علیہ السلام کی اعانت
اور ان کی مدد دیکھ کر کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو تعلق اور جو سلوک ہے وہ خود گوشہ نشین ہو گیا اور تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا. اب آپ بادشاہ بن گئے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے پوری زمین اس کی ہوتی ہے. تو اس طرح مصر کی پوری زمین اللہ نے ان کے حوالے کر دی. اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قدرت دی یوسف کو مصر میں، جگہ دی یوسف کو مصر میں کہ جہاں چاہے رہے، اور ہماری رحمت متوجہ ہوتی ہے جس پر چاہے. حضرت مولانا عمر شاہ پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی آیت آتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ جس پر اللہ چاہے اپنی رحمت کرتے ہیں تو معلوم نہیں ہمارے ساتھ اللہ نے چاہا ہوگا کہ نہیں چاہا ہوگا، رحمت متوجہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم جس پر چاہے ہماری رحمت متوجہ کرتے ہیں، ہماری عنایتیں متوجہ کرتے ہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ نیکی کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف مڑتا ہے، نیکی کرتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ تو اطمینان ہو جاتا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور آخرت کا اجر بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے. دنیا میں تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، آخرت میں اگر محسن ہو، نیکوکار ہو تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو بناتے ہیں. اب بہت سے بیچارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ہوتا نہیں ہے کر کے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا؟ دنیا آخرت دونوں بناتے ہیں. سوال ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال سے نہیں لیکن دل سے اللہ مالدار بنا دیتے ہیں، دل کا غنیٰ نصیب کرتے ہیں جس کو قناعت کہتے ہیں. تو ان کو اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں مزہ آتا ہے. تو یہ جو مزہ ہے زندگی کا، حیات طیبہ ہے، جیسے مال سے ملتی ہیں ویسے دل کے غنیٰ سے بھی ملتی ہیں. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا غنى النفس، غنا تو کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا ہوتا ہے. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑے آدمی جو فیکٹری کے مالک ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مل صاحب کچھ ادھار دو نا. تو میں ان سے کہنے لگا کہ فیکٹری کے مالک آپ ہو اور ادھار مولوی کے پاس لینے کے لیے آئے ہو تو میرے پاس کیا ہوگا؟ تو کہنا آپ کے پاس بہت ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ غنا اور قناعت کا ہے. تمہارے پاس مال ہوتے ہوئے بھی تمہیں صبح ہوتی ہے کہ مانگنا پڑتا ہے، حالانکہ بڑی گاڑی میں آ گئے لیکن پھر بھی صبح ہوتے ہی ان کو مانگنا پڑے. اور ہم کو الحمدللہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر میں کھچڑی کھا کے سو جاتے ہیں آرام سے. تو یہ ہے اصل غنا، الغنا غنى النفس. اللہ رب العزت ہم تب سب کو نفس کا غنا بھی عطا فرمائے، مال کی برکت بھی عطا فرمائے، مال دے اور مال کی برکت عطا فرمائے، اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے. آگے اللہ رب العزت اب واقعہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پلاننگ کی تھی، قحط کا سال شروع ہوا، کیسے پلاننگ کی وہ بتایا نہیں ہے. تو اب لوگ آنے لگے، اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مال طلب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے کہ اب فقر کی زندگی ہے، قحط کا حال ہے. تو اب ان کے بھائی وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. اس واقعے کو آگے اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.